بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی 316 نمبر قسط میں اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں خلیفہ عبد الرحمن کی تعمیری ذوق کو۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، خلیفہ عبد الرحمن کو سلاطین اندلس میں وہی مرتبہ حاصل تھا جو ہندوستان کے شاہان مغلیہ میں شاہ جہاں کو مسجد قرطبہ کی تعمیر کا کام عبد الرحمن اول کے زمانے میں شروع ہو کر اس کے بیٹے شام کے زمانے میں ختم ہو چکا تھا، مگر اس کے بعد بھی ہر ایک فرما روا ہے اندلس نے اس مسجد کی شان اور شوکت اور زینت کو بڑھانے میں ہمیشہ خزانوں کا منہ کھولا رکھا۔ خلیفہ عبد الرحمن ثالث نے بھی اس مسجد کی تعمیر و تکمیل میں 40 اور 50 لاکھ کے درمیان روپیہ خرچ کیا۔ اس مسجد کا طول شرق سے مغرب تک 500 فٹ تھا۔ اس کی خوبصورت محرابیں 1470 سنگ مرمر کے ستونوں پر قائم تھی۔ محراب کے قریب ایک بلند ممبر خالص ہاتھی کے دانت اور 36,000 مختلف رنگ اور واضح کی لکڑی کے ٹکڑوں سے بنا ہوا اور ہر قسم کے جوہرات سے جڑا ہوا تھا۔ یہ ممبر 7 برس کے عرصہ میں تیار ہوا تھا۔ خلیفہ عبد الرحمن نے اس مسجد کی قدیم مناروں کو گرا کر ایک نیا مینار 108 فٹ بلند تیار کروایا تھا، جس میں چڑھنے اور اترنے کے 2 زینے بھی 107 سیڑھیاں تھیں۔ اس مسجد میں چھوٹے بڑے 10,000 جھاڑ روشنی کی جلا کرتے تھے، جن میں 3 سب سے بڑے جھاڑ خالص چاندی کے اور باقی پیتل کے تھے۔ بڑے بڑے جھاڑوں میں 1480 پیالے روشن ہوتے تھے، اور ان 3 چاندی کے جھاڑوں میں 36 سیر تیل جلا کرتا تھا۔ 36 سیر جو ہے وہ کلو کے برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 300 ملازم اور خدام اس مسجد کے لیے متعین تھے۔ خلیفہ عبد الرحمن نے اپنی عیسائی بیوی زیارہ کے لیے قرطبہ سے 4 میل کے فاصل پر جبل العروس کے پرفضا دامن میں ایک رفیع اور شان قیصر تیار کیا، اور اس قدر وسیع عمارت تھی کہ اس کو بجائے قیصر الزہرا کے مدینہ الزہرا کہتے تھے۔ اس قیصر کی وسعت کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کے احاطہ اور دیواروں میں 15,000 بلند اور شاندار دروازے تھے۔ یہ قیصر ہمارے زمانے کی موجودہ رائج الوقت کے سکے کے اعتبار سے 20 کروڑ 50 لاکھ روپے کی لاگت سے بھی زیادہ تھا بن کر تیار ہوا تھا۔ لیکن اگر اس زمانے میں روپے کی ارزلی اور ضروریات کی زندگی کی گردانی کا لحاظ کیا جائے تو قیصر الزہرا کی لاگت ہم کو 1 ارب روپے سے بھی کم بتلانی نظر نہیں آتی۔ اس قیصر کا طول 4 میل اور عرض تقریباً 3 میل تھا۔ 325 ہجری میں اس قیصر کی تعمیر شروع ہو کر 350 ہجری میں 25 سال کے اندر ختم ہوئی۔ 10,000 معمار، 4,000 اونٹ اور خچروں سے روزانہ اس کے بنانے میں کام لیا جاتا تھا۔ یہ قیصر 4,316 برجوں اور ستونوں پر جو سنگ مرمر وغیرہ قیمتی پتھروں کے بنے ہوئے تھے قائم تھا۔ ان ستونوں میں سے بعض ستون فرانس اور قسطنطنیہ وغیرہ کے بادشاہوں نے ہدیہ عبد الرحمن ناصر کی خدمت میں بھیجے تھے۔ عبداللہ حسن بن محمد علی بن جعفر انجینئروں کو بھیج کر سنگ مرمر کے ایک مقدار افریقہ سے منگوائی گئی تھی۔ ایک سب سے بڑا فوارہ جو سونے کا معلوم ہوتا تھا، اس پر نہایت خوش و نما نقش و نگار تھے جو احمد یونانی اور ربی پادری قسطنطنیہ سے لائے تھے۔ ایک فوارہ سنگ سبز کا ایک ملک شام سے منگوایا گیا تھا۔ 12 پرند اور چرند جانوروں کی صورتیں مختلف جوہرات اور سونے کی بنی ہوئی تھی، اس میں لگائی گئی تھی۔ ہر جانور کے منہ میں چونچ میں سے پانی کا فوارہ بلند ہوتا تھا۔ اس فوارے میں کاریگر نے وہ دست کاری ظاہر کی تھی کہ یورپ کے جن سیاحوں نے ان کو دیکھا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھنا اور سننا تو بڑی بات ہے، خواب اور خیال کو بھی یہاں مجال دخل نہ تھی۔ تو دوستو، اس قیصر کا حصہ قیصر الخفا بھی قابل دید تھا۔ اس کی چھت خالص سونے اور ایسے شفاف سنگ مرمر سے بنی ہوئی تھی کہ دوسری طرف کی چیز مثلا آئینہ کی نظر آتی تھی۔
یہ چھت بحر کی جانب سے سونے چاندی کے سفالوں سے سجی ہوئی تھی۔ اس کے وسط میں ایک خوبصورت مرصع فوارہ نصب تھا، جس کے سر پر وہ مشہور موتی جڑا ہوا تھا جس کو شہنشاہ یونان نے بطور تحفہ عبد الرحمن ثالث کے خدمت میں بھیجا تھا۔ اس فوارے کے علاوہ کیسر کے بیچ میں ایک فوارہ نما تشت پارا سے لبریز تھا، وہ رکھا ہوا تھا۔ اس کیسر کی گرد نہایت خوش نما آئینے ہاتھی دانت کے چوکٹوں پہ جڑے ہوئے تھے۔ مختلف اقسام کی لکڑیوں سے مرصع دروازے سنگ مرمر اور بلوری چوکٹوں پر نصب تھے۔ جس وقت یہ دروازے کھول دیے جاتے اور آفتاب کی شعاعیں اس مکان میں روشن پر منور ہوتی تو کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ اس کی چھت اور دیواروں کی طرف نظر بان کے بھی دیکھ سکے۔ اس حالت میں اگر پارا ہلا دیا جاتا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ تمام مکان جنبش میں ہے۔ جو لوگ اس راز سے واقف نہ تھے وہ مکان کوفی الحقیقت جنبش میں سمجھ کر بے حد خائف ہوتے تھے۔ اس کیسر کے انتظام اور نگرانی کے لیے 13,750 ملازم اور 13,382 غلام جو نصارہ قوم کے تھے۔ حرم سرا کے اندر 6,000 عورتیں خدمت گزاری کے لیے حاضر رہا کرتی تھیں۔ حوضوں میں روزانہ 12,000 روٹیاں علاوہ اور چیزوں کی مچھلیوں کو خورش خوراک کے لیے ڈالی جاتی تھی۔ مدیدۃ الزہرا وہ نادار اور وجود کیسر تھا جس کی وسط سنگ مرمر کے عمارہ اور دربار خاص اور عام کی شان و شوکت اس کے باغات پر پرفضا سما، جہاں ہزار فوارے اچھلتے نہریں اور حوض پانی سے چھلکتے تھے، دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح آتے تھے۔ عربوں نے اس کیسر کو اپنی صنعت و حرفت اور دستکاری کی نمائش گاہ بنا لیا تھا۔ افسوس کہ عیسائی وحشیوں نے آئندہ زمانے نے جب قرطبہ پر قبضہ کیا تو کیسر الزہرا کا نام و نشان تک مٹا دیا، مسجدوں کو ڈھایا، مقبروں کو مسمار کر کے قبروں تک ادھیڑ ڈالا تھا۔ قاضی القضا منظر بن سعد بطوطی کا ذکر اوپر ہم کر چکے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ جو عبد الرحمن ناصر کے ساتھ ہوا ذکر کرنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن نے قرطبہ میں ایک مکان کو اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے خریدنا چاہا۔ وہ مکان یتیم بچوں کی ملکیت تھی اور یتیم بچے قاضی منظر کی نگرانی میں تھے۔ جب قاضی کے پاس اس مکان کی خریداری کا پیغام پہنچا تو قاضی صاحب نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا اور خلیفہ کی خدمت میں کلوا بھیجوایا کہ یتیموں کی جائیداد اس وقت منتقل ہو سکتی ہے جبکہ ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پوری کرے۔ نمبر 1، کوئی سخت ضرورت لاحق ہو۔ نمبر 2، جائیداد کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 3، ایسی قیمت ملتی ہو کہ جس کے لینے میں یتیموں کا آئندہ فائدہ مقصود ہو۔ فی الحال ان تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط موجود نہیں تھی اور ملازمین سرکار نے جو قیمت اس مکان کی تجویز کی ہے وہ بہت کم ہے۔ خلیفہ یہ پیغام سن کر خاموش ہو گیا اور اس نے سمجھا کہ قاضی بغیر قیمت بڑھائے نہ مانے گا۔ ادھر قاضی منظر کو اندیشہ ہوا کہ کہیں خلیفہ اس مکان کو زبردستی نہ چھین لے، چنانچہ قاضی نے فوراً مکان کو مہدم کرا دیا۔ اس کے بعد ملازمین شاہی نے دگنی قیمت دے کر اس زمین کو خریدا۔ خلیفہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو اس نے قاضی کو بلا کر مکان کے مہدم کرانے کا سبب دریافت کیا۔ قاضی منظر نے کہا کہ جس وقت میں نے مکان کے مہدم کرنے کا حکم دیا ہے اس وقت میرے زیر نظر قرآن کی ایک آیت تھی تو جس کا ترجمہ خلیفہ سن کر خاموش ہو گیا اور اس روز سے قاضی منظر کی اور زیادہ عزت کرنے لگا۔ اس واقعہ سے خلیفہ اور قاضی دونوں کی پاک باطنی کا ثبوت ملتا ہے۔ قاضی منظر سن 355 ہجری میں خلیفہ ناصر سے 5 سال بعد فوت ہوئے تھے۔ امیر المومنین خلیفہ عبد الرحمن ثالث ناصر الدین اللہ نے 2 رمضان مبارک 350 ہجری کو 72 سال کے چند ماہ کی عمر میں بامقام کیسر زہرا میں ہی وفات پائی تھی۔ اس خلیفہ کے عہد میں 2,54,80,000 دینار سالانہ مالگزاری داخل خزانہ آمر ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ 7,25,000 دینار مختلف ذرائع سے وصول ہوتے تھے۔ یہ تمام آمدنی ملک اور رعایا پر خرچ کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جو روپیہ بطور خراج اور جزیہ عیسائیوں اور یہودیوں سے وصول ہوتا تھا وہ خاص خزانہ شاہی میں داخل کر دیا جاتا تھا۔ اس آمدنی کی کوئی تعداد مقرر نہ تھی،
اس میں سے ایک سلس خاص سلطان خاص کے لیے مقرر تھا، باقی کل رقم عمارتوں، پلوں اور سڑکوں وغیرہ پر خرچ کی جاتی تھی۔ اس خلیفہ کی وفات کے بعد اس کے کاغذات میں سے خلیفہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک یادداشت نکلی، جس میں خلیفہ نے اپنے 50 سالہ عہد حکومت کے ان دنوں کا حال لکھا تھا، جن میں خلیفہ کو کوئی فکر نہ تھی، اور ایسے دنوں کی تعداد جو افکار سے خالی تھے صرف 14 تھی۔ وفات کے وقت خلیفہ کے 11 لڑکے موجود تھے، جن میں حکم بن عبد الرحمن ولی عہد اس وقت تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اگلی قسط کو بیان کریں گے، اور جس میں ہم بیان کریں گے عبد الرحمن ثالث کی عہد حکومت پر تبصرہ ہم کریں گے اگلی قسط میں۔ اور اس کے ساتھ ہم آخر پر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی کو پڑھنے، سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے تاریخ اسلام کو بھی جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔